السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک سجاد، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج ہم سلطنت عثمانیہ کے متعلق اسلامک اور ایمان فروز معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیو بنائیں جس میں ہم آپ کو ترک قوم کی اسلام کے لیے لازوال قربانیاں اور یہاں موجود ہمارے مذہبی مقامات اور اسلامی تبرکات کی سیر کروائیں۔ تو آئیے ہم آپ کو حجر اسود کے متعلق وہ معلومات بتائیں جو آج تک بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہے۔ ناظرین، جنہوں نے ہمارا چینل استنبول انفارمیشن ان اردو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی جگہ پر لے کے جائیں گے جو ترکی میں رہنے والے لوگ اور ترکی کو سمجھنے والے لوگ اور جو ٹورسٹ ایز اے ٹورسٹ ترکی میں آتے ہیں، اور کافی ساری دنیا کے جو لوگ ہیں ان کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کسی کو علم نہیں ہے، لیکن کافی سارے لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ 1520 میں سلطان سلیمان نے تخت سنبھالا، جو سلطنت عثمانیہ کے 10ویں سلطان تھے اور سلطنت عثمانیہ کے دوسرے خلیفہ تھے۔ دوسرے خلیفہ سے مراد وہی خلافت جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی آ رہی ہے، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے 9ویں بادشاہ یعوذ سلطان سلیم کو عباسیوں سے منتقل ہوئی۔ عباسیوں سے سلطنت عثمانیہ کو خلافت کیسے منتقل ہوئی، اس کی ایک علیحدہ ویڈیو بنائیں گے۔ تو ناظرین، سلطان سلیمان نے اپنے دور اقتدار کے دوران خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر اور توسیع کا ارادہ کیا اور اپنے شاہی معماروں سے کہا کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی جائے، اور اس تعمیر و توسیع کے دوران حجر اسود کے 6 ٹکڑے ٹوٹ گئے، اور مواصلاتی نظام نہ ہونے کی وجہ سے حجر اسود کے یہ ٹکڑے استنبول لائے گئے، اور علماء کرام کی مشاورت سے انہیں سلطان سلیمان کے سامنے پیش کیا اور ان کے سامنے ساری داستان سنائی۔ تو سلطان سلیمان نے کہا کہ اگر یہ ٹکڑے آپ لے آئے ہیں تو انہیں یہیں رکھا جائے، بے شک ہم ان کی حفاظت یقینی بنائیں گے، اور اس طرح یہ ٹکڑے یہیں محل میں رکھوا دیے گئے۔ تو بعد ازاں سلطان سلیمان کی وفات کے بعد ایک ٹکڑا ان کے مقبرے کے داخلی دروازے کے اوپر لگایا گیا، اور 3 ٹکڑے سوکلو محمد پاشا جامع کے اندر لگائے گئے، جس کی آج ہم آپ کو زیارت کروائیں گے۔ تو ناظرین، ایک ٹکڑا اس محراب کے اوپر لگایا گیا جہاں امام صاحب امامت کرواتے ہیں، اور دوسرا ٹکڑا دروازے کے عین اوپر لگایا گیا، اور تیسرا حجر اسود کا مبارک ٹکڑا منبر کی سیڑھیوں کے اوپر لگایا گیا۔ تو ناظرین، ہمارے دوست جو ہیں انہوں نے کہا ہمیں نفل پڑھنے یہاں پہ، ہمارے کیمرہ مین صاحب وقاص صاحب اور فیصل صاحب جو ہیں وہ اس مسجد میں نوافل ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے نوافل کو قبول کرے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں مسجد ساری۔
یہ مسجد اسما سلطان نے تعمیر کروائی، جو کہ 11ویں سلطان سلیم کی بیٹی تھی، اور انہیں اپنے شوہر سکول محمد پاشا کی شہادت کے بعد ان کی یاد میں بنوائی، جو بڑے اعلی پایہ کے منصوبہ ساز اور جنگجو تھے، جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی حدود کو بہت زیادہ وسعت دی۔ تو ناظرین، ہم اب آتے ہیں آج کی ویڈیو کے اختتام کی طرف۔ یہ مسجد سلطان احمد سے بلو ماسک جو ہے اس سے 15 منٹ پیدل واک پر واقع ہے، اور ہمارے جو پاکستانی بھائی یہاں استنبول میں رہتے ہیں، یہاں جو سیاح آنے والے ہیں، کم کاپی ایک جگہ ہے، کم کاپی سے جو 10 منٹ کی واک پر ہے، جو کم کاپی کا مین پولیس اسٹیشن ہے اس سے 5 منٹ کی مسافت پر ہے۔ تو میرے استنبول میں رہنے والے پاکستانیوں مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ اس جگہ جائیں اور مسجد کے اندر لگے حجر اسود کے مبارک ٹکڑوں کی زیارت کریں۔ اللہ حافظ جی، اپنا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ نئی اچھی معلوماتی مذہبی ویڈیو کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے پاس۔ اللہ حافظ جی۔